جائے گا تب بھی میرے اور آپ کے نبی اللہ کے حضور سجدے میں ہوں گے، یا اللہ میری امت پر کرم فرمانا۔ اس روز بھی میرے اور آپ کے نبی سجدے کی حالت میں ہوں گے، سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تب بھی ہر بندہ نفسا نفسی کر رہا ہوگا، ہر بندہ نفسا نفسی۔ اور سن لیں، آج بڑے قریبی رشتے ہیں، باپ کا بیٹے کا بڑا قریبی رشتہ ہے، ماں بہن کا بڑا قریبی رشتہ ہے، اور اس کے بعد بیٹی کا بڑا قریبی رشتہ ہے، بہنیں آپس میں بڑا قریبی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے۔ اور سن لیں، حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن باپ بیٹے کا نہیں بنے گا، بیٹا باپ کا نہیں بنے گا، ماں بیٹی کی نہیں بنے گی، بیٹی ماں کی نہیں بنے گی، بہن بہن کی نہیں بنے گی، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا۔ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، در بدر جانا پڑے گا، تب بھی لوگ جب پریشان ہوں گے، سن لے اللہ کے رسول کا فرمان، تب بھی میرے اور آپ کے نبی سجدے کی حالت میں ہوں گے، اللہ کے حضور یہ پکار پیش کر رہے ہوں گے، یا باری تعالیٰ میری امت گنہگار ہے، میں تیرا محبوب ہوں، میری امت پر کرم فرما دے، میری امت پر نظر رحمت فرما دے، کرم کر دے۔ یہ پیغام ہے، یہ عرضی ہے، یہ درد ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پیغام اس لیے دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مقام پر اپنی امت کو یاد کیا، ہر مقام پر اپنی امت کو، بولیے نا، ہر مقام پر اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ امتی بھول بیٹھا ہے، امتی بھول بیٹھا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ تو معراج کر کے آئے، آپ کو تو اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے، آپ پر تو کرم فرمایا ہے، آپ تو اللہ سے ملاقات کر آئے، گفتگو ہو گئی، حال حوال پوچھے گئے، مہربانیاں ہو گئی، کرم کی بارش ہو گئی، اللہ کا دیدار بھی کر کے آئے ہیں، اللہ سے باتیں بھی کر کے آئے ہیں، ملاقات بھی ہو گئی۔ یا رسول اللہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کرنا چاہیں، ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتا دیں، ہم پر بھی کرم فرما دیں، ہم پر بھی اللہ کی رحمت ہو جائے تو سنیے گا اور سکون حاصل کریے گا۔ اس بات کو سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا سنو اے علی، خود بھی عمل کرنا، لوگوں کو بتا دینا۔ سنو، جو اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اللہ کی معراج کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن اپنا جوڑنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے، سجدہ کرے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرے گا، جب یہ کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، جب یہ کہے گا سبحان ربی العظیم، کبھی کہتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات، کبھی کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، کبھی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کبھی بندہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کبھی بندہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، کبھی بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، مالک تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، تیری شان بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، تو کائنات میں سب سے بڑا تو ہے۔ کبھی بندہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، مالک تو بڑا عظیم ہے۔ بندہ یہ پکار کرتا رہتا ہے، بار بار کرتا ہے، ایک بار نہیں زندگی میں بار بار کرتا ہے، دن میں 5 مرتبہ آتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے مولا علی سن لے، جب میرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، میرا اللہ اس کو اپنی معراج عطا فرمائے گا، میرا اللہ اس کو اپنی معراج عطا فرمائے گا، ملاقات ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، دکھڑا پیش کرے گا، اپنی پکار کو پیش کرے گا، اپنی بیماری کو عرضی پیش کر دے گا، یا اللہ میں بیمار ہوں، مہربانی تو نے کرنی ہے، یا اللہ اولاد نہیں ہے، مہربانی تو نے کرنی ہے، یا اللہ فلاں پریشانی ہے، میری طرف کرم تو نے کرنا ہے، مہربانی کا پیغام مالک تو نے بھیجنا ہے، میری دعائیں تو نے قبول کرنی ہے۔ سنیں حضرات، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، نمازی جب نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، سنیے میرے حبیب نے فرمایا ہے 2 طریقے ایسے ہیں جب اللہ بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ یا رسول اللہ ذرا ارشاد فرما دیں، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جب پچھلا پہر رات کا آتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی جب کوئی بندہ خدا ہاتھ اٹھاتا ہے، میرا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرض نماز پڑھی جائے، فرض نماز کے بعد بندہ ہاتھ اٹھائے، اپنی جھولی پھیلائے، کشکول اٹھائے اور کہہ دے باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے، تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، کرم بھی تو کرتا ہے، رحمت بھی تو کرتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، خدا کی قسم ہے منبر رسول پر بیٹھ کر بات کرتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد خلوص نیت کے ساتھ ہر کی ہوئی دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ فرض نماز کے بعد
تو بھائی بندہ جو اگر نماز کے لیے آئے ہی نہ، کئی دنوں تک نمازیں چھوٹ جائیں، اندازہ خود کر لیں بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ بے نمازی کی دعا قبول بولیے نا نہیں ہوتی ہے، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، بے نمازی چاہے جتنی مرضی دعائیں کرے اس کی دعا قبول، یہ فرمان میرے نبی کا ہے۔ ہاں سن لیں دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نمازی جب دعا کرتا ہے، نمازی جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرا اللہ اس بندے کی ضرور دعا قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو ضرور قبول کیا جاتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کے لیے معراج نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون نماز ہے۔ پتہ لگا کہ ہم اگر دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بہترین کام ہے ہم نماز پڑھیں، لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو نماز کی ترغیب دلائیں، تبلیغ کریں نماز کی۔ میں اکثر یہ گفتگو کیا کرتا ہوں، لوگوں سے عرضی پیش کرتا ہوں، آج گھر گھر یہ پریشانی ہے، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی مصیبتیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے رشتہ نہیں ہوتا بیٹی کا، بیٹے کا بڑے پریشان ہے، کوئی کہتا ہے کاروبار کی وجہ سے پریشانی ہے، کوئی کہتا ہے گھر میں بڑا سکون تھا اچانک پریشانی بن گئی ہے، جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور بھائی وظیفہ بہترین وظیفہ ہے، علماء کہتے ہیں اگر کوئی اپنے گھر میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، بھائی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے، بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت جھکنے والا بن جائے۔ جب وہ جھکنا شروع کرے گا اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا۔ بہترین وظیفہ ہے کہ وہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبیں کو جھکائے۔ دیکھیں نا لوگوں کے سامنے بندہ جائے اپنی پریشانیاں رکھے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے لوگ کہتے ہیں جی اس نے بہانے بنا لیے ہیں، یہ تو طرح طرح کی کوئی چھوٹی موٹی بات بھی ہو تو آ جاتا ترلے کرنے کے لیے۔ سنیے گا یہ میرے رسول کا فرمان سنیے گا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے حبیب اپنے امتیوں سے کہہ دیں انہیں کوئی پریشانی ہو کسی کی بارگاہ میں نہ جائیں۔ یا باری تعالیٰ کدھر جائیں؟ یا رسول اللہ اپنے امتیوں سے کہہ دیں یہ بندے گنہگار جب میری بارگاہ میں آ کر ایک مرتبہ مجھے پکاریں گے، کہہ دیں گے یا اللہ، کیا کہیں گے؟ سارے بولیے کیا کہیں گے؟ سارے بولیے کیا کہیں گے؟ یا اللہ۔ اللہ آگے سے کہتا ہے لبیک یا عبدی، ایک بار نہیں، حدیث کے لفظ یہ ہے اللہ 70 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی۔ بول بندے کیا چاہتا ہے؟ بندہ ایک بار کہتا ہے یا اللہ، ایک بار کہتا ہے یا اللہ کرم کر دے۔ اللہ آگے سے کتنی بار کہتا ہے؟ بولیے نا کتنی بار کہتا ہے؟ 70 بار کہتا ہے بھائی، اللہ 70 بار کہتا ہے بندے بول کیا چاہتا ہے، بول کیا چاہتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ فلاں چیز چاہیے،